السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی سر پر لگنے والی چوٹوں کی۔ اگر انسانی جسم کا سب سے بڑا اثاثہ کنسیڈر دماغ کو کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انسانی دماغ کتنا قیمتی ہے انسانی جسم کے لیے، اس کا اندازہ آپ اس میکینزم کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جو کہ دماغ کی حفاظت کے لیے انسانی جسم میں رکھا گیا ہے۔ انسانی دماغ کو ایک کھوپڑی کے اندر بند کیا گیا ہے جو کہ کسی تجوری سے کم نہیں۔ اس کے اندر ہی ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کے اندر دماغ تیر رہا ہوتا ہے، جس کو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 3 مزید جھلیاں ہوتی ہیں جو کہ پروٹیکٹیو بھی ہوتی ہیں اور دماغ کو اپنی جگہ پہ رکھنے میں کارآمد بھی ہوتی ہیں، جو کہ دماغ کو کور کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ان سب کے باوجود سر پر چوٹ لگ جانا ایک عام حادثہ ہے جو کہ اکثر و بیشتر سامنے آتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس حادثے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد احسان باری، جو کہ کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہیں اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ بس ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ بلانے کا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہیڈ انجریز کی بات کی جائے تو ہیڈ انجریز ہمارے یہاں کتنی کامن ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر زیادہ تر سامنے آتی ہیں؟ سر کی چوٹ، دماغ کی چوٹ جس کو ٹرومیٹک برین انجری بھی کہتے ہیں، یہ کافی کامن ہوتی جا رہی ہے۔ میں ابھی اعداد و شمار کی بات کروں گا آپ سے 1 منٹ میں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز کہ یہ جوان آدمیوں کے موت اور معذوری بننے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آج کل دنیا میں، وہ ہیڈ انجریز ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں یہ تقریباً 3 ملین لوگ، 3 سے 4 ملین لوگوں کو ہر سال ہیڈ انجری ہوتی ہے۔ اس میں سے 25 سے 30 ہزار لوگ مر جاتے ہیں اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں اس میں سے 40-50 ہزار سے تقریباً لاکھ وہ معذور ہو جاتے ہیں، اور ان کا اکنامک برڈن، فائنینشیل برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں ہماری خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی کہہ لیں کہ ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو تیز رفتاری اتنی زیادہ نہیں ہے۔ سر کی چوٹ کی بڑی وجہ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ہیں، ٹریفک کے ایکسیڈنٹ ہیں۔ پاکستان میں جو ہمارے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 70 سے 80 پر 100,000 لوگوں میں یہ چوٹ لگتی ہے پر ایئر۔ تو اگر ہم اندازہ لگا لیں ہماری 20 کروڑ کی آبادی ہے تو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو ہر سال سر میں چوٹ لگتی ہے، جس میں سے تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں کی کم از کم موت واقع ہوتی ہے، اور 20 سے 30% لوگ آپ لگا لیں جو معذور ہو جاتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس چیز کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان میں کمانے والے لوگ جوان مرد ہوتے ہیں، اور یہ 3 گنا سے 4 گنا زیادہ کامن ہے ہیڈ انجری جوان لوگوں میں، مرد لوگوں میں رادر دین خواتین میں۔ اب کمانے والے کوئی چوٹ لگ گئی، وہ معذور ہو گیا، تو پورے گھر کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور بڑی مشکلات، اور اکثر گھر ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بچ بھی جاتے ہیں ان میں سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلمز کافی ہوتی ہیں۔ جب سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلمز ہوں وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ فنکشنل لیول ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، کمانے کے قابل نہیں رہتے، تو بجائے ان کے کہ وہ ان کی جن کے وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اور مشکل ہو جاتی ہے کہ کمانا تو دور کی بات، اب ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو۔ تو اس وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ دنیا میں ایک سائلنٹ ایپیڈیمک آ رہا ہے ہیڈ انجری کا، جس کو ہمیں، دماغ ایک ایسی چیز ہے، اسپیشلی نیورون، اللہ میاں نے جو ایسی چیز بنائی ہے کہ جو کہ ایک دفعہ ڈیتھ ہو جائے وہ ری جنریٹ نہیں ہو سکتا، ہم دوبارہ نیورون پیدا نہیں کر سکتے۔ دماغ کا سیل دنیا میں کسی جگہ بھی آج تک دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، باقی جسم میں ریجنریشن جو جسم کے دوسرے حصوں میں نظر آتی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہیڈ انجری کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے دنیا بھر میں وہ یہ ہوتی ہے کہ انجری جو ہو گئی اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو زخمی سیل ہیں ہم ان کو بچا سکیں۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ زخمی سیل کو بچا سکیں تو ان کے فنکشنل ریکوری اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہم ان کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہوئی اور صحیح وقت پہ دوائی نہیں ملی، صحیح وقت پہ آپریشن نہیں ہوا، تو اس والے جو زخمی ٹیشو ہیں ان کو آکسیجن نہیں ملے گی، ان کو بلڈ
بلڈ سپلائی نہیں ہوگی، اس کو سی ایس سے فلوئڈ صحیح نہیں ملے گا، تو جس کی وجہ سے زخمی سیل کی بھی موت ہو جائے گی. جتنے سیل مر جائیں گے اتنا ہی اس کو ڈیمیج ہو جائے گا، اتنی ہی اس کو معذوری، اس کو پیرالسس زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہیڈ انجری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی پریونشن جو ہے جتنی سے جتنی کی جائے، قوانین جتنے سے زیادہ سخت سے سخت رکھے جائیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کی مینجمنٹ جو ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جی، ہم صرف زخمی سیل کو بچا سکتے ہوئے، مرے ہوئے سیل کو آپ نہیں بچا سکتے. یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی ڈسیبلٹی وغیرہ سامنے آ جائے تو وہ پرماننٹ ہو سکتی ہے. کافی چانس ہے کہ وہ پرماننٹ ہوگی. اس کے علاوہ سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ڈسیبلٹیز بھی بہت ہوتی ہیں، چڑچڑاپن، غصیلا پن، یہ ساری چیزیں تو بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن جو ڈسیبلٹی ایک دفعہ ہو گئی ہے، جو پیرالسس ایک دفعہ ہو گیا، اس کا بہتر ہونا اگر 24 سے 48 گھنٹے میں بہتر نہیں ہو رہا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس سب سے بڑی وجہ سمجھے جاتے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پریونشن بھی آج کے دور میں بہت زیادہ اہم ہے. پریونشن اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو بات کی جاتی ہے ہیلمٹس کی اور اسی طرح سے سیٹ بیلٹس کی، ان کی کوئی امپورٹنس ہے ہیڈ انجری کو پریونٹ کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، جو سب سے زیادہ کامن ایکسیڈنٹس کی وجہ ہے جوان لوگوں میں، وہ موٹر سائیکل کی ہے. موٹر سائیکل میں جب بھی وہ گرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہیڈ انجری ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ہیلمٹ پہنا دیں تو ہیڈ انجری کا رسک کم ہو جائے گا. اسی طرح موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ جو کار ہے اس میں اگر آپ پہنا دیے جائیں ان کو سیٹ بیلٹ پہنا دیں تو اس سے بھی ہیڈ انجری کا تناسب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو پاکستان میں آپ نے دیکھی یہ ہے کہ بسوں کی چھتوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. اب اس پہ جب بھی جو بھی گرے گا تو وہ کافی ہمارے پاس لوگ آئے ہیں، جوان بچے جو چھت سے گر کے آئے ہیں، سوزوکی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو کم از کم ہمارے قوانین موجود ہیں، ٹریفک پولیس والے خدا را اگر ان کو سخت کر دیں، ذرا ان پہ سختی کریں تو یہ کافی ہماری جو ہیڈ انجریز جو ہیں ان سے ہماری بچت ہو سکتی ہے. تو ہمیں بڑی ازحد ضرورت ہے اس چیز کی کہ قوانین کو سخت کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پھیلانی ہے کہ یہ ان کی بہتری کے لیے ہیلمٹ پہننا میں ان کی بھلائی ہے، کسی دوسرے کی بھلائی نہیں ہے. چوٹ لگے گی ان کو لگے گی، ان کے پیاروں کو لگے گی، ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو لگے گی، دوسروں کو نہیں لگے گی. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو چوٹ لگے گی. جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ میک شور کریں کہ اس کو ہیلمٹ پہنے، ان کو ضرور بتائیں کہ وہ اب ہیلمٹ پہنے، بہت ضروری ہے پہننا. اشرف صاحب، ہیڈ انجریز کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہیڈ انجریز مختلف ہے. جس طرح ایک کلوزڈ ہیڈ انجری ہوتی ہے، آپ مختلف طرح اس کو کر سکتے ہیں کہ ایک جس میں یہ ہوتا ہے کہ خالی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو چوٹ لگی، آپ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہے، جس کو ہم کنکشن کہتے ہیں. اس میں باہر کوئی زخم نہیں ہوتا. کنکشن فزیولوجیکل ہیڈ انجری ہے. برین، دماغ ہے وہ اسکل کے اندر ہلتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن ریکور کر جاتا ہے، کمپلیٹلی ریکور کرتا ہے. دوسری چوٹ جو کلوز انجری ہے کہ وہ دماغ اندر ہی ایسلریشن ڈی ایسلریشن انجری، اسپیڈنگ کار ہوتی ہے، سر ایک دم آپ کا جھٹکا لگتا ہے، دماغ اندر جا کے ہڈی کو ٹکراتا ہے تو اس میں چوٹ لگتی ہے، اس میں خون آ جاتا ہے، جس کو ہم کنٹوژن کہتے ہیں. اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، چکر آتا ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، چڑچڑاپن، غصیلا پن، یہ ساری چیزیں. تیسری جو ہوتی ہے اس سے بڑی انجری ہوتی ہے تو کلاٹ بن جاتا ہے. کلاٹ بنے گا تو آپ کو معذوری آئے گی، پیرالسس ہوگا. اگر کلاٹ دماغ کی جھلی کے باہر ہے تو ہم اس کو ایکسٹرا ڈیورل ہیماٹوما کہتے ہیں. اگر اس کو نکالنا فوری طور پہ ضروری ہے. اگر دماغ کے سرفیس پہ ہے جس کو سب ریکنوائٹ ہے اور جھلی کے اندر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ برین بھی ڈیمیج ہوتا ہے، اس کو بھی نکالنا ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ پریشر کم ہو جائے گا تو بچنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. ایک کلاٹ دماغ کے اندر ہوتا ہے، وہ یوزلی چوٹ کی وجہ سے کم ہوتا ہے، وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، اسٹروک وغیرہ جس سے فالج ہوتا ہے. پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مائنر ہیڈ انجری، ماڈریٹ ہیڈ انجری، سیویئر ہیڈ انجری. مائنر ہیڈ انجری یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ سر میں چوٹ لگی لیکن آپ بے ہوش پوری طرح نہیں ہوئے، آپ کو تھوڑا سا ہے، آپ ہوش میں آ گئے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ بہتری کی طرف آ گئے. جی. تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی. ماڈریٹ ہیڈ انجری ہے کہ جس میں آپ
کافی حد تک کنفیوز ہو گئے، چوٹ کافی شدید ہے، سی ٹی اسکین کراتے ہیں تو اس کے اوپر کنٹوژنز وغیرہ آتی ہیں۔ ایک ہے سویئر ہیڈ انجری۔ سویئر ہیڈ انجری میں ہے کہ چوٹ لگی، آدمی بے ہوش ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کافی زیادہ انجری ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا ریسپریشن، تنفس بھی جو ہے وہ ٹیوب کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اتنا بے ہوش ہوتا ہے وہ اپنا سانس لینا بھی بھول جاتا ہے۔ جی، تو اس لیے آپ اس کو سانس آکسیجنیشن وغیرہ رکھنے کے لیے آرٹیفیشل breathing بریدنگ کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کوماٹوز پیشنٹ، جو کہ ٹوٹلی چوٹ کے بعد بے ہوش ہو گئے ہیں، یہ ہے ویری سویئر ہیڈ انجری۔ ایسے لوگوں کی ریکوری اچھی نہیں ہوتی، یوزلی یہ کافی ویجیٹیٹیو رہتے ہیں، ویجیٹیٹیو سے رہ کے زندہ مرگ جس کو کہتے ہیں، کہ لیٹے ہوئے بیڈ کے اوپر آنکھیں کھول لیتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے، یہ ساری چیزیں، نہ کچھ بول پاتے ہیں، نہ کچھ بول پاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر ہیڈ انجریز کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو۔